الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ضيحانا عجبت الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے اور نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی. پردہ میں مانے
عفت و عصمت خرید لی، ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ سو۔ صدر ذی وقار حضرت مولانا قاری فداء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں دے نال میرے دائیں بائیں سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، میرے تو پہلے دو معزز علماء کرام دیاں تقریراں اور نعتاں تے ڈوڑھے یہ تسا حضرات سماعت فرما چکے ہو، تو خیال کرے سو میرے کو لے توقع نہ رکھے سو، ڈوڑھا دین نہیں ہے دین، چپ بیٹھے ہوئے تو نزدیک دین ہے ڈوڑھا یار اللہ ہوتے چاہ، ڈوڑھا دین نہیں ہے، قصیدہ دین نہیں ہے، ڈوڑھا بندے دا لکھیا ہوئے، قصیدہ بندے دا لکھیا ہوئے، بندے دے کلامی جھوٹ دا احتمال ہے، غلطی دا احتمال ہے، لیکن اے اللہ دا قرآن جڑا ہے ایدے اندر غلطی دا احتمال کوئی نہیں۔ جب شہادت دا ذکر اللہ دے قرآن اچ موجود ہے، محمد دے فرمان اچ موجود ہے، وطسا کو کیا ضرورت ہے ڈوڑیاں دا آسرا گھنن دی، قصیدیاں دا آسرا گھنن دی۔ قصیدے او لوگ پڑھن جنہاں دا قرآن نال واسطہ نہیں ہے۔ میں غلط آکھ رہا ہوں؟ سیدنا امام حسین یا انہاں دے خان وادہ نے کرب و بلا ڈوڑھے پڑھن یا قرآن پڑھے؟ جرے ہولے بولے دے تمہارا خیال کیا ہے؟ کیا پڑھے؟ پورے خاندان نبوت نے کیا پڑھے؟ ساری رات بیبیاں کیا پڑھ دیاں رہیاں؟ قرآن پڑھ دیاں رہیاں۔ تو اساں تا او کردار پیش کرنے جیڑا کردار سیدنا امام حسین دا ہے، جیڑی گفتار ہے انہاں دی، جیڑی سنت ہے انہاں دی۔ سالبیہ کیا اختلاف ہے؟ ہر کوئی منے دے اپنی مرضی نال مناوے، اسا کہیں کو منع نہیں کریں دے، کہتے ہٹ نہیں کریں دے، کہتے تنقید نہیں کریں دے، لیکن اپنا عقیدہ ہوتے کم از کم تو ہاں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہوتے چاہیے رہا جی بھائی۔ اسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت کو لو منے دے ہیں جنہ دا انہ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو کو سنویں دل
امام حسین کو کربلا گھن آ کے میں تو حکوں سیدنا امام حسین دے او فضائل لسنا چاہنا کہ اجن حضرت امام حسین جمے ہی کوئی نن پیدا ہی کوئی نن تے کالی کملی والے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین دا تذکرہ خیر اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد دے نال فرمایا۔ میری گال سمجھ دے بے یعنی یہ جب دنیا تے نہ ہے نائی حضرت امام حسین دنیا تے زور نے بولو دنیا تے نہیں آئے تے انہاں دا تذکرہ انہاں دا ذکر خیر حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک عورت آئیے مائی آئیے اور آ کے زارو قطار رو رہی ہے اکھائیں جو ہنجو جاری ہے میرے آقا دے جتنے بھی غلامن یا جتنی بھی بہنیاں ہیں سینال محبت کرنے اللہ میرے آقا نے پوچھا مائی صاحبہ کیوں رو رہی ہیں کیوں رو دی بیٹھی ہیں ام الفضل عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ستی ہوئی خواب دے اندر نٹھے میں نندر دے اندر نٹھے میں آقا تواڈے وجود دا تواڈے جسم اطہر دا ایک ٹکڑا کٹیج گئے اور وہ ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی دے اندر آ گئے میری گود دے اندر آ گئے آقا میں اس واسطے پریشان حالا کہ وجود مسعود توڑا وہ کٹیج گئے جس میں اطہر توڑا کٹیج گئے میرے آقا نے فرمایا اے ام الفضل خاموش ہو جا رونا بند کر دھونا بند کر اکھی جو ہنجو بند کر آقا تولا جسم کٹیا گیا میرے سینے فرمایا اے ام الفضل اے میری صحابیہ اے تے جڑا خواب ڈٹھے خواب ہور ہوں دے تعبیراں ہور ہو دیاں خواب بے ہو دن تعبیراں بے بیاں ہو دیاں اے ام الفضل اس خواب دی تعبیر ہے کہ میری بیٹی دے بدن میں سو میرے خون وچوں میرا بیٹا پیدا ہو سی نواسا پیدا ہو سی میری بیٹی دے بدن دے وچوں اور او حسین تیری گود دے اندر آسی آقا ایکی میں فرمایا ہاں تعبیر بے محمد بیان کرنیا بچہ جمسی میری بیٹی فاطمہ دا میری بیٹی فاطمہ دا فاطمہ طاہرہ فاطمہ سیدہ فاطمہ صادقہ فاطمہ عارفہ فاطمہ ذاکرہ فاطمہ صائمہ فاطمہ قائمہ فاطمہ جنت دی سردارہ فاطمہ جنت دی سردارہ تے فاطمہ حضرت حسین دی امی حسین دی امی ویسے تے یہ سارا گھرانا سرداروں دا گھرانا ہے بادشاہ دا گھرانا ہے میرے کروڑ والے دوستو شان سننی ہوئے علماء دیوبند کو لو سنی کرو نانا نبیاں دا سردار ہے سبحان اللہ نہیں آتے نانا نبیاں دا سردار ہے بابا
ولیاں دا سردار ہے، بابا ولیاں دا سردار ہے، خود آپ جنتی نوجواناں دے سردار ہیں تے اماں جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ دے بدن وچوں میرے خون وچوں بچہ پیدا ہو سی، بیٹا پیدا ہو سی، کروڑ والے ہو بیٹے ہوون یا بیٹیاں ہوون، انہاں دے ڈپو کے دے کولن، بولو نا، خزانے کے دے کولن، پتر کے دے کول منگنے چاہیے دن، زور نال بولو۔ میں مسئلہ لسامنا چاہنا، جو یہ ایام جڑے ہیں میرے سنی گھراں دے وچوں بھی مائیاں تے بیبیاں او ون کے منت تے منوتیاں منیندین گھوڑیاں دیاں کہ جناب والا میری نوح کو پتر تھیوے، میری دھی کو پتر تھیوے، میں اگلے سال امام حسین دا دلدلہ تیرا ڈالا بھی گھننا ساں، تیری جھل بھی گھننا ساں، تیری فلاں شے بھی گھننا ساں، یہ منت منیں دیں نہیں منیں دیں؟ بولو تو صحیح، کریں تساں بھی منع کیتے؟ بولو نہیں کیتا، ایسا خیال ہی نہیں کیتا، ای پاسے غور ہی نہیں کیتا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، منت منوتی اسا قائل ہیں اس دے، منت جائز منوتی جائز، نظر جائز، نیاز جائز۔ اللہ نے قرآن دے اندر منت دا ذکر کیتے، نظر دا ذکر کیتے، نیاز دا ذکر کیتے، صرف ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ فرماتے منت عبادت، منوتی عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، اور عبادت دے متعلق قاعدات قانون ہے کہ عبادت اللہ دے ماں سوا بیا کہہ دی جائز کوئی نہیں ہے۔ تسا ناراض سیون پہ گئے میرا خیال ہے، مولوی صاحب کیڑا مسئلہ بیان کرن پہ گئے؟ بھائی یہ انتہائی ضروری ہے، عقیدہ بناؤ۔ آؤ نا سیدہ فاطمہ کو اللہ بیٹا دے فرما لے، بیٹا دے پہلے، اور حضور علیہ السلام خواب دی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خواب کچھ ہونا تعبیراں کچھ ہوتیاں تے میرے نوجوان سنیوں ذرا ہن میرے پاس توجہ کرائے، میرے پاس غور کرائے۔ میں ایک جملہ عرض کرن لگا کہ ایک ٹکڑا حضور دے وجود دا، ایک ٹکڑا حضور دے جسم دا، ام فضل آدیے میری جھولی دی ادنار آئے، میری گود دی ادنار آئے۔ حضور فرمینن تیری گود مبارک، تیری جھولی مبارک، تیری جھولی مبارک، تیری گود مبارک، تے جسم دا ایک ٹکڑا، تے ذکر خواب دا، ذکر ام فضل آکھے آقا میں کیا ڈٹھے؟ خواب ڈٹھے، تے تہاڈے جسم دا ایک ٹکڑا، ایک ٹکڑا جے جھولی چاوے وہ جھولی تے مبارک ہے، وہ جھولی تے بابرکت ہے، تے جتھاں عالم بیداری دے اندر پورا نبوت دا وجود غار سور دے اندر صدیق دی جھولی دے اندر ہے۔
جس ذوق دے اندر ہی ویتے سنو میرے دوستو میرے بزرگو، یہ عالم بیداری دے اندر سیدنا صدیق اکبر جاگ دائے اور سورے چ بولو نا، جاگ دا بیٹھے تے نبوت ستی ہوئی ہے، نبوت ستی ہوئی ہے، جلے گارڈ تے پہرے دار انہاں دے اتے اعتماد ہوئے، پیچھے مالک آرام نال سم دے، مالک ہمیشہ آرام نال سن دے۔ اے یارو میرا گارڈ جو کھڑے، میرا چوکیدار جو کھڑے، نبوت بھی ستی ہوئی ہے، سونے علی بھی بستر تے، سونے علی بھی بستر تے ستے ہوئے تے نبوت ستی ہوئی ہے، تے صدیق جاگ دے کہ دشمن بہویں، دشمن حضرت علی ستے ہوئے، سونا علی کیوں سم گئے وے تسلی نال، فرمایا حضور دے گئن میں کوں سونا دے گئن، چاندی دے گئن، مال دے گئن، ساز و سامان دے گئن، یہ اناد ہے، اس واسطے میں سکون نال میں آرام نال ستا پیاں۔ ابو بکر تیرے کول کیا ہے؟ فرمایا میرے کولو دہائیں جہانہ دا سردار تے کائنات دا سرمایہ ہے، میں حفاظت کرنی ہے، میں کی میں سن سکتا، میں بولو نا کی میں سن سکتا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا ہوں کہ جھولی ام فضل دی ہوئے، جھولی ام فضل دی ہوئے تے سیدنا و سرورنا آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دا ٹکڑا آئے، وجود دا ٹکڑا آئے، وہ جھولی مبارک جھولی ہے، بابرکت والی جھولی ہے، تے میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا بچہ پیدا ہو سی میری فاطمہ دے گود دے اندر، میرے فاطمہ دے جھولی دے اندر، وقت نہیں میں کچھ بھی عرض کرنہا، میں اپنا مقصود دس رہا، کروڑ والے دوستو میرے آقا میرے محبوب کو اطلاع ملی ہے، تہاری بیٹی دے گھر دے اندر، تہاری بیٹی دے گھر دے اندر لال پیدا ہوئے، تشریف گھناؤ میرے آقا میرے محبوب تشریف گھنائن، سونا حسین پیدا ہوئے، توجہ کرائے میرے آقا نے میرے محبوب نے سب تو پہلے اپنی لعاب مبارک دے نال، ٹھک مبارک دے نال گھٹی لئیے، کیا لئیے ہیں تہاڈے ہاں بچہ پیدا ہوندے گھر دا بزرگ گھٹی لاوے، کوئی بازاروں گھٹی گھننا دین، کوئی شہد دی گھٹی گھننا دین۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ نے پہلی دیوار تو میرے آقا دا لعاب تے حضرت امام حسین دا لعاب یکجا کر چھوڑے تے میں تے آدم اللہ نے میرے آقا میرے حضرت امام حسین دے وجود دے اندر، جسم دے اندر، پیٹ دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک بھیج کے دنیا والیاں کو سے اور لگو اے نبوت دا لعاب کوئی عام لعاب نہیں ہے، اے جے کھارے خود دے اندر بنجے تے مٹھا ہو بنجے، اے لعاب جے جناب والا حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے تے اکھاں کو شفا ہو دیئے، جے اے لعاب مبارک ایک دودھ پیالے دے اندر آوے تے 70 تو زیادہ صحابہ پیوے ختم نہیں ہوگا، جے یہ لعاب اس غار سور دے اندر ابو بکر صدیق دے پیر دی کھری تے لگے تے ناک دی زہر بھی ختم ہو بنے۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو نا میرے دوستوں میرے بزرگوں،
میرے آقا نے پہلا کم تے کیتے کہ گھٹی لائیے سیدنا امام حسین کو، اور دوسرا کم کیا کیتے، توجہ فرمائیں سو، دوسرا کم کیا کیتے، میرے آقا نے اپنے لال کو چاہ کے کن دے اندر آزان دیتی ہے، کیا دیتی ہے؟ وہ آزان جنہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان دے اندر دیتی ہے، اج توڑے ممبر و محراب دے اندر وہ آزان آتی ہے، جنہی آزان میرے آقا نے امام حسین دے کان دے اندر دیتی ہے، توڑی مسجد دے اندر وہ آزان ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا امام حسین نے جس وقت آزان سنی ہو سی تے عرض کیتا ہو سی، نانا جنہی آزان تو سمجھ میرے کنہ دے اندر پڑھ رہے ہو، اس آزان دی نماز میں تو حکوں کربلا دے میدان دے اندر سر نیزے تے رکھ کے بھی ادا کر کے دکھے سا۔ آزان دے بعد کیا ہوں دیئے؟ زورن بولو، کیا ہوں دیئے؟ نماز نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین نے عرض کیتا ہو سی نانا جان آزان تو سدے چھوڑیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا، میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی دی اندر پاتے آزان دیتی ہے، گھٹی بھی لگے تربیت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، تعلیم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیتی ہے کہ آج کرب و بلا دے میدان دے اندر جب سیدنا امام حسین پورا خاندان شہید کروا چکے، جوان شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو نا ذرا میرے نال، ہوئے نا؟ کروڑ والے ہو، میرا تھوڑے کول سوال ہے کہ کربلا دا آخری شہید کون؟ آخری شہید کون ہے؟ اللہ چاہے جرا حضرت امام حسین تے پہلا شہید کون ہے؟ میرا نوجوان تھوڑا علماء نال تعلق رکھا کرو، دسو میرے بیٹے آکھے حضرت حر مولانا تو وہ حر دا واقعہ سنا کے گئے، ٹھیک ہے نا؟ میں تارے کو پوچھے آخری شہید وہ تے تساں یاد کیتے کہ حضرت امام حسین کرب و بلا دے میدان دے اندر پہلا شہید کون ہے، اول شہید کون ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، جے یاد رکھو تا دساواں چاہ رکھے سو یاد، وقت میں اگلے سال آواں جے زندگی رہی تو وقت تساں میں ایک سوال پچھلے سال بھی کیتا ہا کہ کرب و بلا دے میدان دے اندر شہداء دی تعداد تا 72 ہے، یہ نا شہداء دی تعداد پر خانوادہ نبوت دے اہل بیت دے افراد دے کتنے لوگ ہیں؟ میں پچھلے سال تو کوئی گال میرے کو یاد کھڑیے، میں سوال کیتا بلا دسیائی ہمیں، لیکن تسا چونکہ واسطہ نہیں وے رکھیں دے، سال بعد ایک واری سارے نال مل دے وے، بس ہوں دے بعد وقت سلسلہ سارا ختم۔ دوستو
72 تناں وچوں 72 تناں وچوں 21 لوگ ہیں. کتنے 21 جڑے حضرات اہل بیت وچوں ہیں. بقایا کتنے بچے 72 وچوں 21 کٹ گنو، باقی کتنے بچے ہیں 54 51 حساب تو صحیح کمزور ہی 51. باقی کتنے بچے 51. یہ 51 کون ہیں؟ نوجوانوں شہریوں سنو، تو آپ کو تو صرف حسین کر کے دسے نے نا. کیا تسا سارے 72 دے قائل ہیوے 72 کو منن والے ہیوے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ 72 دے 72 جنتی ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ 72 چوں میں دسے 21 ہیں اہل بیت چوں. بقایا کون ہیں؟ یا صحابہ ہیں یا صحابہ دیاں اولادہ ہیں. سبحان اللہ نہیں بھی آتے تے تو اگو تے آکھے نے جو حضرت امام حسین کو کٹھائی صحابہ ہے، انہاں کو قتل بھی صحابہ دیاں اولادہ کیتے. العیاذ باللہ. او دوستو توجہ فرماؤ، میں تو آپ کو دسم آخری شہید حضرت امام حسین تے کربلا دا پہلا شہید محمد ابن علی ہے. محمد ابن حضرت علی دے بیٹے، حضرت امام حسین کے دے بیٹے حضرت علی دے تے ایمیں محمد یہ بھی کے دے بیٹے حضرت علی دے. ایک بیٹے لال پیار ہے، بے دے نا دا پتہ بھی یہ کہیں یاد کرامنے تو کو پہلے شہید اور یہ حضور دے گھرانے دے. حضرت علی حضور دے گھرانے چو نہیں ہیں تو انہاں دی اولاد ہیں. پہلے شہید محمد ابن علی ہیں، دوسرے شہید ابو بکر ابن علی ہیں، تیسرے شہید عمر ابن علی ہیں، چوتھے شہید عثمان ابن علی ہیں. تسا اپنے گھر دے مالک ہی وے، اپنے گھراں دا ہر کوئی مالک ہے. اولاداں جمدیاں، بیٹے جمدیاں، بیٹیاں جمدیاں. نا رکھیں دے وے جڑے نا پیارے لگدن، نا رکھیں دے وے جڑے نا سوہنے لگدن، او نا رکھیں دے وے جڑے سجنا دے نا ہوندن، جڑے اکابر دے نا ہوندن، جڑے بزرگاں دے نا ہوندن. یارو کیسا منظر ہو سی. علی دا گھر رے، سیدہ فاطمہ گھر دی وزیر اعظم ہے، گھر دے وچ انو بچہ ویندے، انو بیٹا ویندے، انو بیٹا ویندے. علی بلیندن، علی علیندن، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ. گھر جبالم سلی ادھر دے کوئی نہ بولے نہ گھن کے نا. تو اگر حضرت ابو بکر اور حضرت علی دی نعوذ باللہ توڑ ہے یا مخالفت ہے تے پیچھے گھر او یہ نہ گھننا میں نا. بڑی ایک استعارے دے نال او گال کرے دن. تو سب پوچھ دیو نا اہل بیت کو منیں دے وے، صحابہ کو منیں دے وے، وہ آدھن ہاں منیں دے ہیں، لیکن وہ آدھن اساں او صحابہ منیں دے ہیں جڑے محمد دے وفادار ہیں. محمد دے وفادار ہیں، اساں او منیں دے ہیں، وفادار صحابہ کو منیں دے ہیں. یہ اللہ دا قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ہے نا. اس قرآن دے اندر آیا کھڑے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کل جو بھی ہیں، بدر تو پہلے ہیں، بدر تو بعد ہی ہیں، ہجرت تو پہلے ہیں، ہجرت تو بعد ہی ہیں،
اللہ دا پہ کلن وعد اللہ الحسنہ، میں ساریاں دے نال صحابہ ان تے بھاویں اہل بیت ان میں وعدہ کیتے حسنہ دا ولی اے تو آکو کئی اختیار دیتے تساں آکو اے وفادار ان اے بے وفا ان۔ میرے دوستو میرا آخری جملہ سنو، میں کرب و بلا دے میدان دے اندر ڈٹھے میں جب 10ویں دی رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کے آ گئے، اللہ کول نہیں انہاں لوگاں کول، کوفیاں کول، لاجوفیاں کول مایوس ہو کے آ گئے تے آ کے اپنے رفقا کو جمع فرمائنے، شکتیاں کو جمع کیتے نے، اہل بیت کو جمع کیتے نے، صحابہ کو جمع کیتے نے، جانثار کو جمع فرمائنے، اور جمع فرما کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، او میرے ساتھیوں سنگیوں، میں حسین چلے آتے کسی ارادے نال ہمیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور آئیں، میں حسین ہر حال دے اندر اندی رضا تے راضی رحمن والا انسانا، میں دیدہ پیاں کل دے حالات شاید ہی میں ہوں بدن کہ انہاں دا سادہ آخری مارکہ ہوئے، اس مارکے دے اندر تیر بھی چل سن تلوار بھی چل سن، اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ کر کے کہیں کو تکلیف پہنچے، سو ادھی رات میں چراغ بجھے نا، میں دیوے بجھے نا، اور اے چراغ ادھا گھنٹہ بجھے راسن، توڑے وچوں جیدہ دل کرے رات دا ٹائم میں ایک بیدہ ہاتھ پکڑ کے چلے آونجے، انہاں لوگوں کو میرے نال سروکار ہے اور کہہ دے نال سروکار نہیں ہے، تو کو میری طرفوں دلی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، چلے ونجو چلے ونجو چلے ونجو، چراغ بجھا دیتے گئے نا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے دے اندر ادھے گھنٹے دے بعد جب چراغ جلائنے ڈٹھے نے ایک بندہ بھی اپنی جگہ تو نہیں ہی لیا۔ امام حسین نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ آکھن لگے آقا تساں ساڈے مولا ہو، تساں ساڈے آقا ہو، تساں ساڈے مالک ہو، اے حسین اساں وہ جماعت نہیں جو جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل والیاں نے آکھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا لڑ، تیرا خدا لڑے، اساں تھیں بیٹھے ہیں، اساں وہ جماعت ہیں۔ اے امام حسین صبح جے جنگ ہوئی جائے مقام تے توڑا پسینے دا قطرہ ڈھاسی، اساں خون دیاں ندیاں برہانے سن، اساں وفادار ہیں، اساں توڑے نانے دے بھی وفادار ہیں، اساں تہاڈے بھی بولو نا کیا ہیں؟ وفادار ہیں، وفادار ہیں۔ سادہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی توڑے کروڑی جے ایک نواں اٹھے بڑے سرمے تے بڑیاں پگڑیاں تے بڑے ناں، العیاذ باللہ۔ او بھائی کھاندہ اہل سنت کو لے، پیندہ اہل سنت کو لے، نہ اہل سنت دے نہ سنیت دے تے وکالت بے غیران دی کرے۔ اکھے جی کئی صحابہ ہیں تے کئی یار سنو، صحابہ دے متعلق اہل بیت دے متعلق تو حکومے کو اعمال دے ترازو تولیا ویسی، مولویاں کو، پیراں کو، ولیاں کو، غوثاں کو، قطباں کو اعمال دے ترازو صحابہ وہ ہیں جنہاں کو نسبت محمدی دے ترازو تولیا۔
تو میرے کو نماز پوچھی سی، روزہ پوچھی سی، حج پوچھی سی، زکات پوچھی سی، صدقات پوچھی سن، صحابہ کو کچھ بھی نہیں، بس کون مہر ہے حضرت محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے سوچیا کرو، غور و فکر کیتا کرو، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہاں پگڑیاں پا کے لوگوں کو ورغلامت کھاؤ پیو سنیا دا وکالت غیراں دی، یہ پورا قرآن بھریا ہوئے۔ میں دسریا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام رفقا کھل لگے، اے امام اساں نبوت دی زبانی تہاڈیاں تعریفاں سنیاں، تہاڈیاں تمجیداں سنیاں، تہاڈیاں بزرگیاں سنیاں، تہاڈے خاندان دیاں شاناں سنیاں، مقام سنیاں، عظمتاں سنیاں، اس واسطے اساں تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑ سکدے۔ آپ کربلا دے میدان دے اندر حضرت محمد ابن علی پہلا شہید، ابو بکر ابن علی دوسرا شہید، عمر ابن علی تیسرا شہید، عثمان ابن علی چوتھا شہید، انہیں بارے بارے تے ہر بندہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتا ہے، بڑے بھی شہید ہوتے آئے، چھوٹے بھی شہید ہوتے آئے، معصوم بھی شہید ہوتے آئے، تے آخر جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، یہ لفظ پڑھو چاہ شباب اہل جنہ، شباب اہل جنہ، جنتی نوجوان آدھے۔ میں ایک جملہ آکھنا چاہنا، چودھری صاحب دی باہر کوٹھیے بنگلائے نا کے دائے، محتم صاحب نا کے چودھری اختر صاحب ملک صاحب دا ڈیرائے نا ملک احمد علی لکھیا ہوئے، ملک عمر لکھیا ہوئے، تہاڈا ڈیرائے نا تہاڈا لکھیا ہوئے، نیم پلیٹ تہاڈی لگی ہوئے، تختی تہاڈی لگی ہوئے۔ وہ دوستو جلے جنت میں سنا، جنت دے بہر تختی سیدنا امام حسین دی لگی ہوئی ہے۔ کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ میرے آقا نے جو فرمائے سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیاں دے سردار دے، تو اتھاں نیم پلیٹ کہیں دیئے سیدنا امام حسین دی۔ یہ کامیابی ہے ناکامی ہے؟ زورن بولو، ہیں کامیابی ہے ناکامی ہے؟ تے کامیاب لوگاں دیاں کامیابیاں دے اتے پٹکا کری دے، بولو ہاں، ہائے وائے کری دیئے، دھاڑو فریاد کری دے، کوئی انہاں کو خراج عقیدت پیش کری دے، کیا کریں دے ہیں؟ اس واسطے سارا عقیدہ کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا، ہنس کے رو کے پٹ کے ماتم کر کے سوا پا کے، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی
فاسق کی بیعت وہ حسین لوگ تقابل کریں گے. میرا آخری جملہ سنائے چا لوگ تقابل کریں گے حضرت امام حسین دا یزید دے نال. سنو دوستو سنو اہل سنت دا عقیدہ کدھیں آسمان تے زمین برابر ہو سکدن کدھیں عرش تے فرش برابر ہو سکدن بولو نا کدھیں ظلمت تے نور برابر ہو سکدن جے جائے کیا شے یزید تے سیدنا امام حسین جنتی نوجوانہ دا سردار او بھائی اون دے نال کیا تقابل ہے کیا تقابل ہے. الحمدللہ اساں اہل سنت ہیں سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں ہے سارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اساں غلام ہیں حضرت امام حسین دے کہ جائیں ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین کٹ گیا لیکن نکی فاسق کی بیعت وہ حسین. واہ حسین زور نہ لاکھو چاہ واہ حسین واہ حسین. اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ. آزان نانا نے دیتی ہے تے نماز امام حسین نے پوری کروائیے. کیسی نماز کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. دوستو